ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ آیت ربا یا ربا کے حوالے سے جو آیت ہے یہ اور کچھ اور آیات میں بھی ربا کا لفظ آیا ہوا ہے۔ عرض کیا ہے کہ ربا ان موضوعات میں سے ہے کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ قطعی طور پر یہ مسلمانوں نے اس کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا اور اپنی اس ناسمجھی کی وجہ سے اور اس موضوع کو صحیح سے محقق نہ کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے موارد کو بھی حرام قرار دے رکھا ہے جو حقیقتاً حرام نہیں بنتے ہیں قرآن کی روح سے، اور کچھ ایسے مسئلوں کو حلال قرار دیا ہوا ہے یا کم از کم عملاً اس کو انجام دیتے ہیں جو کہ اسی ربا کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو مسلمانوں میں ربا مانا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ انہوں نے اس کو مربوط کر رکھا ہے دین کے ساتھ۔ یعنی قرض پر جو ربا ہوتا ہے، قرض یا قرض جیسا کوئی معاملہ ہو یا تبادل جنس ہو جس میں ایک ہی جیسی چیزیں ہوں اور ایک ہی جیسی چیزوں میں تبادلے میں ایک ہی جیسی چیزوں کے تبادلے میں ایک چیز زیادہ لی جائے جبکہ اس کے بدلے میں کم دی جائے، اس چیز کو، اور زیادہ تر قرض پر، زیادہ تر فوکس مسلمانوں کا اس پر ہے کہ قرض پر، کہ قرضہ دے اور پھر واپسی پر زیادہ لے۔ اس کو انہوں نے ربا کے زمرے میں قرار دیا ہے، ربا قرار دیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن میں جتنی دفعہ بھی ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے، عرض کیا ہے پہلے بھی کہ یہ الف لام کے ساتھ ہے، نمبر 1، بس اس کا مطلب ہے ربا، ہر ربا نہیں مراد، الربا مراد ہے، یعنی خاص ربا۔ اور ربا دین سے بھی مربوط نہیں ہے، کوئی بھی نفع جو الربا کے
زمرے میں آئے، وہ چاہے دین کے اوپر ہو، چاہے آپ عام کسی سودے اور لین دین میں اس کو حاصل کریں، وہ حرام بھی اس طرح ہے کہ خدا کریم نے اس کو ناپسند کیا ہے، اب اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ لفظ حرام بھی خدا کریم نے نہیں استعمال کیا ہے ربا کے حوالے سے۔ حرم علیکم الربا نہیں ہے کہیں، خدا کریم نے اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خدا کریم اس کو پسند نہیں کرتا ہے، خدا کریم اس کو جو اس طرح کرتے ہیں بتانے کے باوجود بھی تو وہ اللہ کی دشمنی کو لے رہے ہیں۔ اس قسم کے ضمن میں جو ہے وہ اللہ نے اس ربا کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ جیسے جیسے آیات آئیں گی تو ان کو سامنے رکھیں گے۔ جو ہمارے سامنے آیت ہے اس میں خدا کریم ربا کے حوالے سے جو کہ ہم نے کہا ہے ربا، جس کو ہم نے معنی کیا ہے الربا کی 3 شرائط ذکر کی ہیں قرآن میں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ عن تراضٍ نہ ہو، جو سلسلہ تجارت کا لین دین کا کہیں بھی عن تراضٍ ہوتا ہے وہ ربا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ راضی ہیں کسی کو سارا مال ہی اپنا دے دیں، آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں، آپ خود تلنگے ہیں، بالکل بھی کچھ بچتا نہیں ہے، پھر بھی آپ سب دے دیں، اب اس کی میں کیا حرج ہے؟ حتیٰ آپ کے پاس آپ ویسے ہی وسائل کم ہیں تو آپ اپنا مال دے دیں، آپ پہلے ہی مقروض ہیں، فرض کریں کہ آپ لاکھوں کے مقروض ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ آپ مفت میں کسی کو دے دیتے ہیں، اس میں کیا شرعی رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، عن تراضٍ ہے۔ دوسرا کہا تھا کہ ربا وہاں صادق آتا ہے جہاں لا تظلمون ولا تظلمون کا قاعدہ دھیان نہ کیا گیا ہو۔ اگر اضافی پیسے اس بنیاد پر یا اضافی رقم یا اضافی چیز اس بنیاد پر دی جا رہی ہو، وعلیکم السلام، کہ اب اس کی ویلیو وہ والی نہیں رہی جو پہلے تھی، تو بھی یہ ربا شمار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے پکا ایک اصولی قاعدہ بتا دیا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلم، نہ آپ پر ظلم ہو نہ آپ کسی پر ظلم کریں۔ اور تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ اضعافاً مضاعفتاً ہو، اضعافاً مضاعفتاً ہو تو وہ ربا ہوتا ہے، اگر اضعافاً مضاعفتاً نہیں ہے تو وہ ربا نہیں ہے، اس لیے کہ الربا یا ربا جس مادے سے ہے یعنی بڑھا ہوا مال، یعنی جو چیز آپ دے رہے ہیں اس سے بڑھا ہوا لیں، اس سے زیادہ لیں۔ اب یہ عام لین دین میں بھی ہو سکتا ہے، عام لین دین میں تو حتماً ربا ہوتا ہے، عام لین دین میں ربا بمعنی حرام نہیں ہوتا، وہ الربا نہیں ہوتا ہے، صرف ربا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دوست اپنے قرآنوں میں آیت نمبر 276 دیکھیں، آیت میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو، الربا کو دیکھیں، الربا کو کیا کرتا ہے؟ محق کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ
مٹا دیتا ہے. جیسے کہ یہ محاکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جانا. جیسے چاند ہوتا ہے وہ بالآخر اپنے 29-30 تاریخ تک محک ہو جاتا ہے. محک القمر، اس کا معنی حرام نہیں ہے. اس لفظ کے اس بناوٹ سے یا لفظ کی آواز سے بہت سارے مسلمین نے یہ سمجھا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تو ربا کو حرام قرار دیتا ہے. محاکہ کا معنی حرام نہیں ہے، مٹا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اس کا جو مقابل ہے یربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی جب صدقات آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کائناتی عمل میں، تکوینی عمل میں اس کو کیا کرتا ہے؟ بڑھوتری دیتا ہے، بڑھاتا ہے. اور جو آپ ربا لیتے ہیں، یعنی جو غیر جائز نفع لیتے ہیں آپ، غیر جائز نفع، اس کو اللہ ختم کرتا ہے. یہ چیز خدا کریم کہہ رہا ہے. پس یوربی کا لفظ خود خدا کریم بھی اپنے بارے میں استعمال کر رہے ہیں. اللہ ربا دیتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. اور جو مجموعی طور پر چیز ہے، جو یہاں تو خدا کریم نے خطاب کر کے بات ہی نہیں کی ہے، یہ ضمنی بات کی جا رہی ہے کہ جو اس طرح ربا کھاتے ہیں، الربا کھاتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوگی جو اس آیت میں ابھی بیان ہو رہی ہے. ویسے جو کلیہ خدا کریم نے کہا ہے، جو پرنسپل بتایا ہے، وہ یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو، آپ نے باطل انداز میں کوئی مال آپس میں کھانا نہیں ہے. باطل کا معنی اس نے عرض کیا تھا کہ باطل یعنی جس کے برابر میں کچھ بھی نہ ہو، جس کے برابر کچھ بھی نہ ہو، یعنی جس کے مقابلے میں آپ نے کچھ دیا نہ ہو، ایسا مال آپ نہ کھائیں. جو مقابل میں چیزیں واقع ہو سکتی ہیں وہ وہی 3 چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے عرض کی ہیں. کیا ہیں؟ یا تو رضایت ہو، یا اس کے مقابلے میں کوئی مال ہو، یا مال یا کوئی چیز آپ کسی چیز کے لینے کے بارے مقابل میں دیتے ہیں، یا نہیں تو اس بندے کی رضا آپ کے اس مال کے مقابل میں واقع ہوتی ہے تو بھی جائز بن جاتا ہے. پس بالباطل نہیں بنتا ہے. پس مین چیز جو ہے وہ اکل مال بالباطل ہے. ربا اس کا حصہ ہے، الربا اس کا حصہ ہے. اکل مال بالباطل حرام ہے. لا لگا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اس میں سے ایک ہے الربا. الربا یعنی بڑھوتری خاص انداز کی. خاص انداز کی بڑھوتری کا مطلب بتا دیا ہے کہ جس میں لا تظلمون ولا تظلمون کا قاعدہ بھی نہ لگا ہوا ہو، ان تراضٍ بھی نہ ہو، اور اضعافاً مضاعفتاً ہو. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نقص ہو تو اس صورت میں وہ الربا اور باطل شمار ہوگی. الذین یاکلون، خدا کریم بتاتا ہے حالت ان کی جو کہ کھاتے ہیں الربا، یعنی بڑھا ہوا مال کھاتے ہیں. اب یہ بڑھا ہوا مال چاہے بغیر رضایت کے کسی سے چھین لیا ہے. نمبر 2، لا تظلمون ولا تظلمون کا قاعدہ دھیان نہ کر کے لیا گیا ہے، یعنی ایسا سودا کیا گیا ہے کہ ایک طرف ظلم ہو گیا ہے اور دوسری طرف مال بن گیا ہے. یا یہ ہے کہ اضعافاً مضاعفتاً، ایک چیز جو 100 کی تھی وہ 300 کی دے دی. تو یہ بھی الربا کے زمرے میں آتی، چونکہ اس سے مال بڑا ہے اور قاعدے جو دھیان کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. یہ بالباطل ہو جاتا ہے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان،
خدا کریم یہاں یہ تو تصدیق کر رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو صحیح تگڑے نظر آئیں گے، یعنی قیام تو وہ کریں گے، قائم ہوں گے، بالکل ایسے واضح ہے کہ خدا کریم تصدیق کرے کہ ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ قائم ہیں، یعنی ان میں استحکام ہے، ان میں قیام ہے، ان میں ان کے وسائل بہت ہیں، ان میں تگڑا پن نظر آ رہا ہے، بہت پیڑے ہیں، پیڑی پارٹیاں بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کیا کھاتے ہیں؟ الربا، یعنی ناجائز مال اور بالباطل مال کھاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ جان لیں کہ لا یقومون، یہ ان کا قیام، ان کی آمد و رفت، یہ آنیاں جانیاں نہیں ہے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، یہ اس طرح ہے جس طرح کہ شیطان کے مس کرنے سے کوئی بندہ بولا ہو جاتا ہے، یعنی جھلا ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، یعنی حرکتیں، جیسے ایک انسان اپنا اگر ذہنی توازن کھو دیتا ہے تو وہ اس کی حرکات زیادہ ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ زیادہ طاقتور ہو گیا، لیکن ہوتا اسی طرح ہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی اس مطلب کیا ہے اس کا کہ یہ جو ہے حرکات سکنات یہ کر رہے ہیں، تو یہ اسی طرح ہے جس طرح شیطان کسی کو مس کر دے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ، اور پھر شیطان کا نام بھی ساتھ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حرکات و سکنات پہلے سے زیادہ ہوں گی، طاقتور ہوں گی، بہت ہوں گی، لیکن ہوں گی ساری ایسی جیسے کسی پاگل کی حرکات ہوتی ہیں، یعنی صرف اور صرف نقصان والے عمل کریں گے، فائدے کی طرف نہیں جائیں گے۔ ان کی اولاد زیادہ ہوگی، اب وہ حرام اور غلط کاموں کی طرف ہی راغب ہوگی اور غلط کام ہی کرے گی، خود وہ ان کے آنے جانے خرچ کرنے سارے ہی نافرمانیوں پر مبنی ہوں گے، غلط ہوں گے، باطل ہوں گے اور گناہ کے زمروں میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ پاگلوں کی طرح کر رہے ہیں، اور پاگل کی حرکات زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کی ہر حرکت نقصان کا ہی باعث بنتی ہے، فائدہ نہیں دیتی۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کو پاگل نظر آئیں گے، پاگل نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایسی حرکات ہوں گی کہ جیسے پاگل کی حرکات ہوتی ہیں، حرکات میں زور زیادہ ہوتا ہے لیکن ہوتی ساری کی ساری نقصان دہ ہیں، یعنی ان کا اٹھنا نقصان دہ، ان کا بیٹھنا نقصان دہ، ان کا آنا نقصان دہ، ان کا جانا نقصان دہ، کھانا پینا، اس لیے کہ وہ پرائے مال پر ہے، وہ غلط مال پر ہے، باطل مال پر ہے، اس لیے سارے کا سارا اس طرح کا عمل ہے جیسے کسی پاگل کا ہوتا ہے، ہوتا عمل زیادہ ہے لیکن ہوتا نقصان دہ ہے۔ یہ خدا کریم بتا رہا ہے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، یتخبط کا مطلب یہ ہے کہ پاگل ہو کر، جیسے اونٹ کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ خبط ابل الحوض، یعنی اس نے اپنے پاگل پن میں لاتیں مار کر حوض کو توڑ دیا جس میں سے وہ پانی پیتا ہے، یعنی وہ ایسے اپنے پاؤں کو اس سختی سے کسی زمین پر کسی جگہ پہ مارنا کہ اس کو ختم کر دینا، تباہ کر دینا۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ بھی اپنی اچھائیوں کو، اپنے اچھائی کے عمل کو یا اچھا ہونے کے جو چانسز تھے اس پر، وہ سارے کے سارے اپنے اس مال حرام سے اور مال باطل سے خراب کر دے گا، اس لیے کہ انسان کی کوئی بھی حرکت وہ اس کے مال سے ہی انبات کرتی ہے، اسی سے تو نکلتی ہے، اس لیے کہ وہ اسی مال سے کھائے گا، اسی مال سے پہنے گا، اسی مال سے کسی جگہ پر رہے گا، تو سارے کا سارا عمل ہی اس کا کیا ہوگا؟ باطل پر مبنی ہوگا، اور پھر اس کی جتنے بھی کام ہوں گے ناجائز اور حرام ہوں گے اور گناہ کی طرف اس کو لے جائیں گے، یعنی گناہ ہی ہوں گے، اور گناہ کا نتیجہ اس کا نقصان ہے، پس پاگلوں کی طرح نقصان دہ ہی زندگی گزارے گا۔ یتخبطہ الشیطان من المس،
خوب یہ جو ہے پاگل جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا نقصان کرتا ہے، اور پاگل کی وجہ سے دوسرے بھی نقصان میں ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ بندہ بھی اسی طرح جب معاشرے میں ہوتا ہے، جو مال باطل اور مال ربا کھا چکا ہوتا ہے، تو یہ بندہ بھی نہ صرف خود اپنی زندگی تو اس کی اس طرح وہ خرابی کی طرف لے جا رہا ہے، وہ کتنے دوسرے لوگوں کو بھی غلطی کی طرف، غلط کاموں کی طرف اور نقصان کی طرف لے جائے، خود نقصان پہنچائے گا بھی اور کئیوں کو نقصان کی طرف لے جائے گا۔ ذالکہ کا جو آگے آیت کا حصہ ہے، خدا کریم سے یہ سوال یعنی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ، کیا کیا انہوں نے؟ ایک لین دین کی ہے، لین دین میں مال لے لیا ہے، باطل مال لے لیا ہے، حق سے زیادہ مال لے لیا ہے، ربا لے لیا ہے انہوں نے، تو یہ آپ نے سزا بڑی رکھ دی ہے ان کے لیے کہ وہ پاگلوں کی طرح ان کی زندگی ہو جائے گی، یعنی تمام نقصان دہ زندگی، خود کے لیے بھی نقصان دہ، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ۔ ذالکہ یہ اس لیے ہے، یہ جواب ہے اس سوال کا کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ مال حرام کو مال حلال سمجھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ احتیاط کرتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال حرام کا ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے احتیاط کرنی چاہیے، یہ نقصان دہ ہے، تو نقصان دہ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لے رہے ہیں مال باطل، مال الربا، یہ جائز ہے، یعنی وہ اس کام کو حلال قرار دے کر کھاتے ہیں، تو خدا کریم کی یہ سزا ان کو دی گئی ہے کہ وہ پاگلوں کی طرح ہوں گے، یعنی جو بھی اقدام کریں گے وہ نقصان دہ ہوگا ان کے لیے بھی اور سب کے لیے۔ ذالکہ یہ اتنی سزا جو ان کو مل رہی ہے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس لیے کہ وہ یہ سوچ رکھتے ہیں۔ قالو کا معنی پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں، ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو بتاتے ہیں، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں۔ قالا کا مطلب فعلا بھی ہوتا ہے، فکرہ بھی ہو سکتا ہے، سوچنا بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ یہ سوچتے ہیں، اس انداز میں وہ کہتے ہیں کیا؟ انما البیع مثل الربا، وہ فارمولہ قائم کرتے ہیں، یعنی ایک منطقی دلیل بناتے ہیں۔ دیکھیں نا، منطق میں آپ شکل اول، جو لوگ منطق پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس کی ایک شکل اول ہوتی ہے، قیاس بناتے ہیں کہ ربا بے کی طرح ہے۔ بے کیا ہوتی ہے؟ بے کا معنی پہلے کرتے ہیں۔ بے اور تجارت دو لفظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے۔ تجارت کا معنی بے سے مختلف ہے، یہ نہیں کہ جہاں بے ہے وہاں تجارت ہے، جہاں تجارت ہے وہاں بے ہے۔ کچھ جگہوں پہ جا کے تجارت بے کا حصہ بن سکتا ہے، بن سکتی، لیکن ہر جگہ ایسے نہیں۔ بے ذرا وسیع تر معنی میں ہے، تجارت ایک خاص قسم کی تجارت جو ہے وہ یا آجرہ سے ہے، یا پھر اس سے جو مصدر بنا ہے تجارت، پھر اس سے تاجرہ ایک مصنوعی فعل بنایا گیا ہے، جیسے کہ بعض اوقات اس طرح بھی عربی میں ہوتا ہے کہ ایک فعل سے ایک خاص مادے سے کچھ بنتا ہے، جیسے کون سے مکان بنتا ہے، اور مکان سے پھر مکانت اور مکنت، اور یہ خود آگے ایک اور فعل مکانت سے چل پڑتا ہے۔ اسی طرح آجرہ سے اتجار اور وہ باب افتعال بنا، اور پھر اس سے ایک تجارت مصدر نکلا، اور تجارت سے پھر تاجرہ بھی نکل سکتا ہے، اس سے بھی بن سکتا ہے تجارت اور آجرہ سے۔
تجارت کا یا آجرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز یا عمل آپ لیں، کوئی چیز لیں، پیسے سے شراء کریں، خریدیں، یا یہ ہے کہ کسی کو عمل پہ لے آئیں، یعنی اجرت کے مقابل میں اس سے عمل خریدیں کہ وہ آپ کے لیے کام کرے، یہ آجرہ ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی چیز آپ نے کسی سے خریدی ہے تو بھی یہ آجرہ ہے، پیسے اس کے مقابلے میں دیے ہیں۔ بیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کریں۔ آجرہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں پیسے کے بدلے۔ بیع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت دینا لینا ضروری نہیں ہے کہ اس وقت دینا لینا ہو، بلکہ آپ بیع کرتے ہیں، یعنی معاہدہ کرتے ہیں۔ آپ کا جو بھی معاہدہ ہے، ہو سکتا ہے معاہدہ صرف کیا ہو، ایک ملاقات کا معاہدہ ہو تو بھی بیع ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے جیسے بیعت، جس کے لیے بیعت کا لفظ بھی استعمال، الذین یبایعون اللہ و رسولہ، وہ ہے اللہ کے ساتھ بھی بیع ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ نکاح بھی ایک بیع کا حصہ ہے، بیع کا حصہ ہے۔ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان، یہ بھی بیع شمار ہو سکتا ہے۔ جو چیز نماز جمعہ والے دن، جمعہ کے ٹائم پر منع ہے، تجارت نہیں ہے، بیع ہے۔ وزر البیع، اس لیے کہ اگر تجارت چھوڑ دی جائے تو پورا نظام معاشرہ کیا ہو جاتا ہے، مختل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کہتا ہے کہ وزر التجارہ، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو جدھر جدھر ہے حرام ہے اس کو کام کرنا۔ ابھی کام کو چھوڑے اور کدھر آئے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، امر لگا ہوا ہے، واجب ہے، اور وہ بھی کوشش کر کے آپ آئیں۔ اگر کوئی جہاز چلا رہا ہے، آسمان میں ہے، ادھر ہی چھوڑے، پہلے پہنچے جمعے کی طرف۔ کوئی پولیس والا سنتری کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے، ادھر ہی چھوڑے۔ اگر ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، جیسے ہی نودی علیہ الصلاۃ فی یوم الجمعہ، اپنے اوزار ادھر ہی چھوڑے، پہلے نماز جمعہ۔ اس لیے خدا کریم نے تجارت کا نہیں کہا ہے، وزر البیع، یعنی نئے معاہدے والا کام۔ اب اس قسم کے کام جو نئے معاہدے ہیں، سلسلے ہیں، یہ جو ابھی طے کرنے ہیں آپ امور، اور بعد میں کرنے کے لیے جو سلسلے ہوتے ہیں، اس قسم کی نئی کہانی جس میں عملاً ابھی فعلاً آپ کا وہ نہ کریں تو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر نئے معاہدے آپ ابھی نہ کریں تو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے۔ یعنی وہ بزنس یا وہ تجارت یا وہ سلسلے تمام، مثلا نکاح ہو رہا ہے، اب فرض کریں کہ اگر کوئی نکاح ہو رہا ہے یا کوئی اور معاہدہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے اس کے بارے میں نہیں کہا۔ جیسے عام مسلمانوں نے ابھی بیع کا معنی سمجھ رکھا ہے، یہ لسان العرب ہے، لسان عربی مبین نہیں ہے۔ لسان عرب میں بیعت و اشتریت، یعنی میں نے خریدا، میں نے دیا، میں نے لیا، میں نے دیا۔ بیعتوں کا معنی یہ لیتے ہیں کہ میں نے بیچا، یہ لسان العرب ہے، لسان عربی مبین نہیں ہے۔ لسان عربی مبین میں خدا کریم نے قرآن میں بیعتوں کا لفظ بہت ساری جگہ استعمال کیا ہے، جیسے کہ خدا کریم نے وہ یبایعون کہا ہے اس میں، یا یہ ہے کہ ایک اور جگہ کہا ہے کہ آج وہ ان کو اجر ملے گا، بیع الذی بایعتم، وہ بیع جو آپ نے پہلے کی تھی اس کا اجر آج ملے گا یوم القیامہ۔ قرآن میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہے۔ بس بایا کا معنی سمجھنے کے لیے قرآن میں اس کے استعمال دیکھنے چاہیے۔ جب ہم قرآن میں اس کے استعمال دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بایا کا معنی معاہدہ ہے، یعنی دو طرفوں کے درمیان کسی خاص عمل پر، چیز پر معاہدہ ہو کہ وہ انجام دی جائے، چاہے اس کو فوراً اس کے وہ دیے جائیں یا بعد میں دیے جائیں۔
یعنی عمل کیا جائے اس پر. پس نئے معاہدے. پس یہاں خدا کریم فرما رہا ہے کہ ذالک بانہم قالوا، وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا. جب ہم معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں بھی نفع رکھتے ہیں، اس میں بھی ہمارا مال بڑھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج آپ اتنے گندم کی بوریاں لے لیں اور یہ جو ہے آپ جب کہ وہ ہو جائیں تو اس وقت آپ ہمیں یا اتنی بوریاں دے دیں، اس طرح دے دیں، یا یہ ہے کہ یہ پیسے آج رکھ لیں، آپ نے 6 مہینے کے بعد جب آپ کی گندم حاصل ہوگی تو آپ نے ہمیں کیا دینا ہے؟ گندم دینی ہے. پیسے ابھی لے لیں، گندم اس وقت دے دیں. یہ بیع ہے، معاہدہ ہے. یا یہ ہے کہ یہ کام کر کے آپ دیں گے، مثال کے طور پر کوئی بھی کام کر کے آپ کسی کو دیں گے یا کسی طرح، تو یہ جو بھی معاہدہ کریں گے تو بیع. تو خدا کریم نے یہ کہتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الربا مثل البیع انما البیع مثل الربا، بیع بھی ربا کی طرح ہے. بس بیع اور ربا انہوں نے ایک طرح قرار دے دیے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور دوسری طرف سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ نے بیع کو کیا قرار دیا ہے؟ جائز قرار دیا ہے. پس جب بیع مثل الربا ہے اور بیع حلال ہے تو پس ربا بھی کیا ہے؟ حلال ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ ان کا کہنا ہے، یہ میں نے ویسے بنایا ہے مقایسہ، یہ انہوں نے ویسے منطقی انداز میں اس طرح نہیں بنایا. میں نے کہا کہ یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس پر پھر اعتراض انہوں نے کیا. یعنی وہ جب نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بیع مثل الربا ہے تو پس بیع حلال ہے تو ربا کو بھی حلال ہونا چاہیے. اب انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ وہ حرم الربا، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ربا کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جملے کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس جملے کا ایک اور معنی بھی کر سکتے ہیں. قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا ہے کہ بیع مثل الربا، یہاں ان کا جملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ان کا کہنا ہے کہ بیع مثل ربا ہے. یہاں فوراً پھر خدا کریم اپنا تبصرہ دیتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. کس طرح یہ کہتے ہیں کہ بیع مثل ربا ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام قرار دے دیا ہے. میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، آج ابھی میں نے توجہ کی ہے کہ یہ حرم الربا کا لفظ یہاں موجود ہے، ویسے نہیں ہے، لیکن یہاں حرم الربا کا لفظ موجود ہے جو پہلے میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ حرمہ کا لفظ شاید ربا کے بارے میں نہیں ہے، لیکن یہاں حرم الربا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی وہی ہے، الربا ہے. الربا کو سمجھیں. خوب تو اے اللہ، آج آپ کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے، جس وقت قرآن نازل ہوا تو یہ عمل تو کب سے ہو رہا ہے کہ لوگ الربا کے نام سے، الربا بہت سارا وہ لیتے ہیں، چاہے وہ قرضے پہ لے رہے ہیں یا ویسے لے رہے ہیں جو ان 3 قاعدوں سے ہٹ کر ہے جو قرآن نے بیان کیے ہوئے ہیں اکل مال بالحق کرنے کے لیے. یعنی جو اکل مال بالباطل سے بچنے اور اکل مال بالحق کرنے کے لیے جو قاعدے 3 بیان کیے ہیں قرآن نے مال کے بارے میں، یہ تو پہلے سے بھی جاری تھے. تو کئی لوگوں کے ابھی معاہدے ہوئے ہیں پہلے سے کہ آپ یہ مال ابھی اتنا لیں پھر اتنا ہمیں دیں، جس میں ربا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ بیع سے مربوط ہے اور معاہدے پہلے سے ہو چکے ہیں. ابھی اسلام آیا ہے، اسلام نے ابھی بتایا ہے کہ الربا جو ہے وہ حرام ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہاں خدا کریم فرماتا ہے کہ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، اب جس کو
فمن جاءہ، جس کو موعظہ اور واعظ اور یہ بات سمجھ کی جو یہ بات ہے یہ پہنچ چکی ہے، من ربی، اپنے رب سے یہ بات پہنچ چکی ہے، فانتہا، اور اس نے کیا کیا ہے، فوراً روک لیا اپنے آپ کو، مزید وہ کوئی معاہدہ نہیں کر رہا ہے، مزید الربا حاصل نہیں کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ انعام ہے کہ جو پیچھے اس نے کھایا ہے وہ سارا حلال ہے اس کے لیے، جو کھا چکا ہے، جو کر چکا ہے نادانی میں، جب اسلام کا حکم نہیں پتہ چلا تھا، نہیں آیا تھا، تو جو کچھ کھا پی چکا ہے وہ سارا اللہ کی طرف سے اسے معاف ہے۔ فَلَهُ، اچھا، جس کے پاس آ چکا ہے، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا، پس اس نے روک لیا اپنے آپ کو، انتہا پہ پہنچا دیا اور روک لیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو لے چکا ہے، کھا چکا ہے، وہ سارا اس کا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں ابھی بھی وہ مال بہت سارا پڑا ہو جو اس نے الربا کے طور پر لیا ہے، تو آیا وہ اٹھا کر دے دے، واپس کرے، ادھر کرے ادھر کرے، تو خدا کریم فرماتا ہے کہ اب اگر اس کے پاس یہ حکم پہنچا ہے تو جو پہلے سے وہ لے چکا ہے وہ اس کا اپنا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزر چکا ہے، جو ہو چکا ہے وہ اس کا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ اس کا نظام ٹھیک کرے گا۔ یہ ساتھ درمیان میں یہ کہہ کر کہ اے اللہ، وہ تو کئی انسانوں کا ہے، وہ انسان مال دے کر مر کھپ گئے ہیں، نقصان کر گئے ہیں، ان کا یہ نقصان ہوا، اس نقصان کی وجہ سے اور کئی نقصان ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہو گئے، تو آیا وہ میرے اوپر جائز ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کوئی بندہ نفسیاتی طور پر اس مشکل میں آ جائے کہ میں نے بہت ظلم کیے ہیں، میں نے بہت مال کھائے ہیں، میں نے بہت اس طرح کیے، بالباطل مال بہت اکٹھا کیا ہے اور ربا لیا ہے، تو نفسیاتی طور پر مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ سارے تو نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے تو شکر کریں گے چلو جان چھٹی، یہ ہمارا ہو گیا، لیکن کئی ہو سکتے ہیں کہ جو پچھلی صورتحال کو اور پچھلے واقعات کو ذہن میں لا کر مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، تو خدا کریم فرماتا ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس بات کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ اس نظام کو، اس چیز کو خود خدا کریم سیٹ کرے گا، وہ ٹھیک کرنے والا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ کا نہیں رہ گیا ہے، اب اس کے بعد اپنے آپ کو روکیں، پچھلے مسئلے کو چھوڑیں اللہ پر۔ وَمَنْ عَادَ، اور اگر کوئی ایسے ہے کہ پھر سے بھی جانتا بھی ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے، شریعت کے احکام آ چکے ہیں، الربا حرام ہو چکا ہے، اس کے باوجود پھر بھی وہ کر رہا ہے، پھر بھی وہ نئے معاہدے اس طرح کر رہا ہے کہ جس میں الربا، یا لین دین ایسا کر رہا ہے جس میں الربا صادق آتا ہے، تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ اصحاب النار ہیں، یعنی آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ جو جملہ ہے، جو روٹین کا ترجمہ ہے نا، اس میں یا روٹین کی جو ہماری سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ یہ قیامت سے ہی شروع ہوگا، لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا تو وہ ابھی سے ہی نار کی صحبت میں چلا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اس میں نہ کوئی صوفہ لگا ہوا ہے، نہ سین لگا ہوا ہے، نہ ہی کوئی ایسی علامت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ بعد میں شروع ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ کب ہیں؟ وہ مسلم ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ زید موجود ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا آپ کہتے ہیں کہ زید عمر کا دوست ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ زید عمر کا دوست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بھی دوست ہے، یہ نہیں کہ وہ دوست ہو جائے گا۔ یہاں بھی خدا کریم فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ
آگ کے ساتھی ہیں، آگ کے صحبتدار ہیں۔ لیکن پتہ کب چلے گا؟ جب انکشاف سرائر ہوگا، جب پردے ہٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت عرصے سے آگ میں چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے آثار، یہ جو آگ میں ہونے کے آثار خود بخود انسان پر واضح ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی میں اس کے آثار خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، ہوتے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور پھر یہی آگے تک کہانی چلتی رہے گی، آگ میں رہنے والی، آگ کا ساتھی ہونے والی کہانی آگے چلتی رہے گی، ایک دن سامنے آ جائے گی، ابھی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہیں نا، آپ جانتے ہیں بعض بیماریاں ہوتی ہیں، وہ کتنے سالوں سے اس بندے کو وہ بیماری ہے، لیکن اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے، ایک ٹھوکر لگی ہے، اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ ہاں وہ تو اس سے تو شوگر تھی پچھلے مثلا 2 سال سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ شوگر اس کے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے زخم ہوا ہے، اور وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ بیماری تو بہت پہلے سے تھی، اس کو پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح 20 اور چیزیں ہیں، ہمیں بہت سارے پتہ نہیں ہے، ہو رہا ہے، لیکن کسی جگہ جا کر وہ کیا ہوتے ہیں، سامنے آ جاتی۔ یہ بھی اسی طرح ہے، کسی خاص جگہ پہ جا کر وہ سامنے آ جائے گی، وَإِلَّا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خدا کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔